بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردوں پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رونے لگیں اور سب سمجھ گئیں کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے، تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پردہ اتار دیا، 2 کنگن نکال لیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ایک کو کنگن تھمائے اور دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ ان کا جو جی چاہے کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنے زانوئے مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ چاندی کے یہ 2 کنگن توڑ دیے جائیں۔ کنگن توڑ دیے گئے تو آپ نے ان کے ٹکڑے اہل صفا میں تقسیم فرما دیے۔ صفا اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے بحر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس پر نادار صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفا میں سے ایک صحابی کو بلایا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے دیا۔ اسی طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت بھیجیں اور انہیں جنت کی خوبصورت لباس عطا کریں، اس بخشش کے بدلے میں جو انہوں نے کی اور اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کے 70 پوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کے کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لایا۔ اس وقت آپ دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے، جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ پر وہ لڑکا بولا، نہیں باخدا نہیں، آپ سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا، یہ نہیں پہلے میرا حق ہے، مجھے ہی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہیں وہ چیز پلائی۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بات حد درجہ دانشمندانہ تھی۔ 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کا وقت دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مناظرے کے مقابلے کی غرض سے جاتے۔ اس وفد میں ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے، یہ بچہ چھپ چھپ کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا۔ اسی دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حسب موقع دربار رسالت میں حاضری دیتا رہا اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہا۔ دوران حاضری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب پایا تو جلیل قدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کر لیتا۔ اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے 70 قرآنی سورت حفظ کر لی ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ کے سامنے سورۃ کوف پڑھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھجوانے ہوتے تھے وہ یہودی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود کی حدود و کتابت پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں، تم یہود کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ کر باقاعدہ تحریر بھی کرنے لگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کو جو خطوط آتے پڑھنے کی ذمہ داری اس کم عمر کے ذمہ لگا دی۔ بعض روایات میں عبرانی کی جگہ سریانی زبان سیکھی۔ یہ لڑکا بعد میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانہ کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے تھے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے، خاص طور پر علم میراث کے ماہر تھے۔ ہجرت نبی کے وقت ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ سبحان اللہ۔